تمام مریدوں کا اپنے شیخ کے پاس بیت اللہ سے روم کی طرف جانا۔ چنانچہ تمام مرید اکٹھے ہو کر عرب سے روم کی طرف چل پڑے اور رات دن اعتکاف کی صورت میں عام لوگوں سے پوشیدہ رہنے لگے۔ کبھی اللہ کے حضور دعا کرتے اور کبھی رونا دھونا شروع کر دیتے۔ وہ مسلسل 40 دن اور رات سفر کرتے رہے اور راستے میں کہیں پڑاؤ نہ کیا۔ نہ انہیں کھانا اچھا لگتا اور نہ نیند، گویا انہیں روٹی اور پانی کی طلب نہ رہی۔ ان نیک لوگوں کو گریہ زاری سے آسمان میں بھی ہیجان پیدا ہو گیا۔ سب نے سبز لباس کی جگہ سیاہ ماتمی لباس پہن لیا۔ آخرکار مریدوں کے سردار کی دعا تبر بہدف ثابت ہوئی۔ وہ یوں کہ 40 راتوں کے بعد جب وہ پاک باز مرید یعنی مریدوں کا سردار خلوت میں گڑ گڑا کر وہ بے خود ہو کر اللہ کے حضور دعا مانگ رہا تھا کہ سب ہدم خوشبودار ہوا کا جھونکا آیا اور خواب میں اسے کشف ہوا کہ اس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند سا چہرہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر دونوں زلفیں پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا سورج اللہ کا سایہ تھا اور آپ کے ایک ایک بال پر سینکڑوں جہان کی جانیں قربان ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرامہ تشریف لائے اور زیر لب مسکرائے۔ جو بھی آپ کو دیکھتا بے خود ہو جاتا۔ جب اس مرید نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، اے اللہ کے نبی، میری دستگیری فرمائیے۔ اے سارے جہان کے رہنما، ہمارے مرشد گمراہ ہو گئے ہیں، خدا کے لیے ان کی رہنمائی کیجیے۔ حضور نے فرمایا، اے بلند ہمت اور بلند ارادے والے، اٹھو، تمہارے شیخ کو ہم نے قید سے آزاد کر دیا ہے۔ تیری بلند ہمت نے خوب کام کیا ہے۔ جب تک تم نے اپنے شیخ کی مشکل کو حل نہیں کروا لیا، اتنے تک تم خاموش نہیں بیٹھے۔ تمہارے شیخ اور اللہ کے درمیان ایک عرصہ سے سیاہ گرد و غبار چھایا ہوا تھا۔ میں نے اس غبار کو صاف کر دیا ہے اور اسے تاریکیوں سے نکال لیا ہے۔ میں نے اسے اپنے بحر شفاعت سے شبنم میں افشانی کی ہے، چنانچہ اب وہ غبار درمیان سے اٹھ گیا ہے۔ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے اور اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اس بات پر یقین رکھو کہ سینکڑوں بڑے بڑے گناہ توبہ کی پھونک سے اڑ جاتے ہیں۔ جب اللہ کے احسان کا سمندر موج زن ہوتا ہے تو تمام زن و مرد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 2-3 باتیں شیخ سنان کے مرید سے کہیں اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ مرید کی آنکھ کھل گئی، وہ خوشی سے بے خود ہو گیا اور اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ آسمان بھی اس کے نعروں سے گونج اٹھا، اور پھر وہ نعرہ مارتا ہوا باہر آیا اور اس کی آنکھوں سے عقیدت کی وجہ سے خون اتر آیا تھا۔ اس نے تمام دوسرے مریدوں کو اپنے خواب سے آگاہ کیا اور انہیں خوشخبری دی۔ پھر وہ شیخ سنان کے پاس روتے دھوتے گیا، جو اس وقت سوروں کے پیر بنے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے پیر کو دیکھ کے وہ بیچارہ آگ کی طرح جل چکا تھا۔ وہ اس بے قراری کی حالت میں وہ خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا وہ پیارا مرید بھی آ گیا ہے جو کعبہ سے روانگی کے وقت موجود نہ تھا۔ اسے جب معلوم ہو گیا کہ قدرت کی طرف سے اس کے خواب میں رازدارانہ باتیں ہو چکی ہیں تو شیخ سنان نے فوراً ہاتھ سے ناقوس بغل کو پھینک دیا اور کمر سے زنار کو توڑ کر پھینک دیا، پادریوں والی ٹوپی بھی اتار کر پھینک دی اور عیسائیت کو دل سے نکال دیا۔ پھر جب اس نے دور سے اپنے دوسرے دوستوں مریدوں کو دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ ان سب کے درمیان صرف میں ہی بے نور ہوں۔ چنانچہ اس نے شرمندگی سے اپنے لباس کو پھاڑ ڈالا اور عذرائے عجز سر مٹی میں ڈال دیا۔ کبھی وہ آنکھوں سے بادل کی طرح خون آلودہ آنسو ٹپکانے لگتا اور کبھی اپنی زندگی سے بیزار ہونے لگتا۔ کبھی اس کی آہ و فریاد سے آسمان کا پردہ جلتا اور کبھی حسرت سے اس کے جسم کا خون جلنے لگتا۔ حکمت اسرار قرآن و حدیث کے جو ارشادات اس کے دل سے محو ہو چکے تھے دوبارہ اسے یاد ہو گئے۔ وہ جہالت اور بیچارگی سے نکل آیا۔ جب
کبھی اپنی سابقہ حالت کو دیکھتا تو وہ سجدے میں گر کر رونے لگتا۔ اس کی آنکھیں خون آلودہ پھول بن چکی تھیں اور وہ خود شرمندگی سے پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ جب اس کے دوستوں نے اسے اس حالت میں دیکھا کہ وہ غم اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا ہے تو سب پریشان ہو کر اس کے پاس گئے اور شکرانے کے طور پر اپنی جان قربان کرنے لگے اور شیخ سے کہنے لگے کہ تو ایک بے پردہ راز بن چکا ہے، یعنی تیرے راز سے تمام پردے ہٹ چکے ہیں۔ تیرے سورج کے آگے جو بادل چھایا ہوا تھا وہ اب چھٹ چکا ہے۔ کفر گیا اور ایمان آیا، روم کے بت پرستی گئی اور خدا پرستی آ گئی۔ قبولیت کا دریا اچانک معجزن ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی تیری سفارش کی ہے۔ ہم سب لوگ اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ تم بھی اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ بڑی بھاری آزمائش سے نکل آئے ہو۔ اب ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں تاریک دریا میں سے سورج کا راستہ دکھایا ہے۔ جو پاک ذات روشن کو کالا کر سکتی ہے وہ توبہ سے سارے گناہوں کو دھو بھی سکتی ہے۔ توبہ کی آگ جب روشن ہوتی ہے تو تمام گناہوں کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ اب ہم وہاں سے کعبہ کی طرف واپس ہوتے ہیں۔ شیخ سنان نے غسل کیا اور دوبارہ مشائخ والا چوغا زیب تن کیا اور تمام دوستوں کے ساتھ حجاز کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر یہ ہوا اور دوسری طرف یوں ہوا کہ عیسائی لڑکی نے خواب میں سورج کو اپنی گود میں دیکھا اور سورج نے اسے کہا کہ اٹھ اور اسی وقت شیخ سنان کے پیچھے چلی جا، اس کا مذہب اختیار کر، یعنی مشرف با اسلام ہو جا اور اس کی مٹی بن جا۔ تو نے اسے پلید اور ناپاک کر دیا تھا، اب تو اس کے پیچھے جا کر اور اسلام لا کر پاک ہو جا۔ وہ مجاز میں تیرے راستے پر چلا تھا، اب حقیقت پر چل کر اس کا راستہ اختیار کر۔ تو نے اسے گمراہ کیا تھا، اب تو اس کے پیچھے جا کر ہدایت کا راستہ اپنا لے۔ جب پہلے وہ تیری راہ پر چل پڑا تھا، اب تو اس کی راہ پر چل۔ تو اس کے دین اور ایمان کو لوٹتی رہی، اب اس کے ساتھ ہو کر دیندار اور مومن بن جا۔ اب تک تو حقیقت سے ناواقف رہی ہے، اب حقیقت سے واقف ہو جا۔ الغرض جب عیسائی لڑکی نے یہ خواب دیکھا تو اس کے دل میں اسلام کے سورج کی روشنی آ گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھنے لگا جس نے اسے بے قرار اور بے چین کر دیا۔ اس کے بے خود دل میں آگ لگ گئی۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا مگر دل اس کے ہاتھ میں نہ رہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بے قرار دل نے اس کے اندر اب کون سا بیج بو دیا ہے۔ وہ بڑی مشکل میں پھنس گئی لیکن کوئی اس کا ہمدم اور ساتھی نہ تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ دنیا میں میرا قصہ ایک عجیب و غریب قصہ ہے۔ میں اب ایسی دنیا کی راہی بن چکی ہوں جس کے نشان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ جو زبان کی حقیقت حال سے واقف نہ ہو اسے گونگا ہو جانا چاہیے، اور جو اسرار اللہ تعالیٰ جو کہ بے چوں بے مثال ہے کی طرف سے حاصل ہوتے ہیں، ان کی کیفیت اور کمیت بتائی نہیں جا سکتی۔ بہرحال اب اس کے تمام ناز و نخرے اور ناز و انداز بارش کی طرح برس کر ختم ہو چکے تھے اور وہ اب اشو و غمزہ سے خالی ہو چکی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک نعرہ مارا اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر محل سے باہر نکل آئی، سر پر مٹی ڈالی اور آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتی ہوئی دوڑ پڑی۔ اس کا دل درد سے بھرا ہوا تھا۔ بہرحال وہ ناتواں اور کمزور جسم کے ساتھ شیخ سنان اور اس کے مریدوں کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ابر باران کی طرح وہ پسینہ میں لت پت ہو کر دوڑ رہی تھی، دل اس کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ وہ شیخ سنان اور اس کے مریدوں کے پیچھے پیچھے بھاگی جا رہی تھی، صحراؤں اور جنگلوں میں جا رہی تھی۔ اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ مجھے کون سے راستے سے گزرنا چاہیے۔ عاجزی اور پریشانی کی حالت میں بھی وہ روئے جا رہی تھی اور اپنا چہرہ ذوق شوق سے زمین پر رگڑتے ہوئے چلی جا رہی تھی۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اے کارساز خدا، میں ایک عورت ہوں، مجھے کس راستے اور کس کام کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ، اگرچہ میں نے تیرے پیارے آدمی کو گمراہ کیا تھا مگر اب تو مجھے سزا نہ دے، میں اپنی لا علمی سے اسے گمراہ کرتی رہی ہوں۔ اے اللہ، اپنے قہاری کے سمندر کو اب جوش میں نہ آنے دے، نادانستہ پر گناہ کر بیٹھی ہوں، اب تو میری پردہ پوشی کر۔
میں جو کچھ گناہ کر بیٹھی ہوں، اب تو مجھے مسکین کو اس کی سزا نہ دے۔ اب میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا بے دینی کی حالت میں میرے گناہوں کی مجھے سزا نہ دے۔ میں اب وقوع و غم سے مرنے والی ہوں، میرا کوئی مددگار نہیں ہے، میری قسمت میں اب عزت نہیں ہے بلکہ خواری ہے، خواری ہی خواری ہے اور ذلت ہی ذلت ہے۔ بہرحال مریدوں نے شیخ سنان کو اطلاع دی کہ وہی عیسائی لڑکی عیسائیت چھوڑ کر ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اب وہ اسلام سے واقف ہو چکی اور ہمارے دین سے اس کا تعلق جڑ گیا ہے۔ انہوں نے شیخ سنان کو مزید کہا کہ آپ اپنی پیاری محبوبہ کے پاس جا کر اس کی بات کو سنیں اور اس کو ہمدم اور ہم راز بن جائیں۔ شیخ یہ سن کر فوراً ہوا کی طرح پیچھے کو مڑے۔ اس کے مریدوں کو پھر فکر دامگیری ہو گیا کہ وہ سب مرید کہنے لگے، یا حضرت آپ کی وہ توبہ کہاں گئی اور اس زمن میں ہمارے تگ و دو کہاں گئی؟ آپ تو پھر عشق فرمانے لگے ہیں اور اپنی توبہ کو توڑنے لگے ہیں۔ بہرحال عشق نے انہیں لڑکی کا سارا حال بتایا کہ وہ اب کسی اور غلط ارادے سے نہیں آئی بلکہ سچے دل سے اللہ کی عاشق بن کر آئی ہے۔ چنانچہ یہ بات سن کر تمام مرید حیران ہو کر رہ گئے۔ الغرض شیخ اور اس کے تمام مرید اس لڑکی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس کا سونے جیسا چہرہ اب زرد پڑ چکا ہے، اس کے چمکیلے بال مٹی سے گرد آلود ہو چکے ہیں، وہ ننگے پاؤں تھی، اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، ایک لاش کی طرح زمین پر گری پڑی تھی۔ جب اسے محبوبہ نے اپنے عاشق شیخ سنان کو دیکھا تو اس زخمی دل میں محبوبہ کو غشی آ گئی۔ جب وہ بیچاری غشی کھا کر گر پڑی تو شیخ نے اس کے چہرے پر اپنی آنکھوں سے پانی چھڑکا، یعنی شیخ کے بھی آنسو نکل آئے، اور پھر جب ہوش میں آ کر اس محبوبہ نے شیخ کو دوبارہ دیکھا تو موسم بہار کے بادل کی طرح آنسو بہانے لگی۔ شیخ کی محبت اور وفا اس کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگی۔ وہ اس کے پاس اس کے پاؤں پڑ گئی اور کہنے لگی، شرم کے مارے اب میری جان جلنے لگی ہے، اب میں مزید پردے میں رہ کر جلنے کی تاب نہیں رکھتی، پردے کو ہٹاؤ تاکہ میرے دل بھی اسلام کے نور سے منور ہو جائے، مہربانی کر کے مجھے مشرف با اسلام کرو تاکہ میں صحیح راستہ پر جاؤں۔ شیخ نے اسے مشرف با اسلام کیا اور تمام دوستوں میں ایک ولولہ اور جوش و خروش پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ لڑکی کو ولایت مل گئی تو بطور شکر کے ہر طرف آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ آخر کار جب وہ محبوبہ اللہ کی پیاری بندی ہو گئی تو اس نے اپنے آگاہ دل میں ایمان کی لذت اور حلاوت کو چھک لیا، اس کا دل ایمان کی لذت سے بے قرار ہو گیا، اس میں عشق حقیقی کا غم امڑ کر آ گیا، مگر کوئی اس کا غم گسار نہ تھا۔ وہ کہنے لگی، اے شیخ، میری طاقت اب ختم ہو گئی ہے، اس لیے میں اب اللہ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا میں اب دنیا سے جو ایک درد سرد ہے رخصت ہو رہی ہوں۔ اے شیخ سنان، الوداع، خدا حافظ، اب میری باتیں ختم ہو چکی ہیں، میں عاجز ہوں، میری گستاخیاں معاف کر دینا اور اگلے جہاں میں میرے ساتھ جھگڑا نہ کرنا۔ اس چاند جیسی محبوبہ نے اتنا کہا اور اپنی جان کو جان آفرین کے حوالے کر دیا۔ اب اس کی آدھی جان کو جو باقی تھی اس نے اپنے محبوب حقیقی پر قربان کر دیا۔ اب اس کا سورج جیسا چہرہ بادلوں میں چھپ گیا اور اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ افسوس، صد افسوس، وہ مجاز کے دریا کا ایک قطرہ تھی جو حقیقت کے سمندر میں جا کر مل گئی۔ ہم سب نے اس دنیا سے ایک دن ہوا کی طرح چلے جانا ہے اور وہ چلی گئی ہے اور ہم تیار بیٹھے ہیں۔ عشق کے راستے میں اس قسم کی منزلیں آتی ہیں، لیکن ان کو وہی جانتا ہے جو عشق سے آگاہ ہوتا ہے۔ اس راستے میں ہر قسم کی باتیں سننا پڑتی ہیں، کبھی رحمت، کبھی ناامیدی، کبھی قریب اور کبھی امن و امان، سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ نفس ان رازوں کو نہیں سن سکتا، بدقسمت آدمی ان رازوں کی گیند کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ میری ان باتوں کو دل کے کانوں سے سننا چاہیے، ان ظاہری کانوں سے جن کا خمیر آب و گل سے ہے نہیں سننا چاہیے۔ ہر لمحہ نفس کے ساتھ دل کی جنگ زوروں پر جاری ہے، ماتم سخت ہے، اس لیے دل کھول کر نوحہ کرو۔ اس کی وفات کے غم سے شیخ سنان ڈال ہو گئے اور جہان سے کنارہ کش ہو گئے۔ پھر اس غم زدہ، خستہ اور پریشان شخص نے
تمام مریدین اور احباب سے کہا، اے میرے دوستو، ہماری حالت کو دیکھو، جو کوئی عشق کے جال میں پھنستا ہے وہ عشق کا آغاز اور انجام دیکھ لے۔ اب میری جان کا پرندہ بھی منقار زیر پر ہو چکا ہے، میں اب اس کے بغیر زیادہ دیر زندہ نہیں رہوں گا اور بہت جلد اس دار فانی سے چلا جاؤں گا۔ یعنی میں اب اپنے محبوب کے پیچھے رخت سفر باندھ کر چلا جاؤں گا۔ صبح کے وقت وہ فوت ہو گئی اور اسی دن دوپہر کو شیخ سنان وفات پا گئے۔ چنانچہ شیخ سنان کی قبر اور اس لڑکی کی قبر ساتھ ساتھ تیار کی گئی، ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دفن کیا گیا۔ عشق کے پیشوا نے خطبہ پڑھا اور عاشق اور معشوق کو ایک دوسرے کے ساتھ بٹھایا گیا اور اب دونوں کو اکٹھے ابدی نیند سو رہے ہیں۔ جہاں ان دونوں درد مندوں کی قبریں ہیں، وہاں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اتنی بڑی پرفضا روح پرور جگہ ہے کہ روح زمین پر ایسی جگہ شاید کہیں ملے۔ اگر کبھی تمہیں وہاں جانا نصیب ہو تو تمہیں یہ جگہ اپنی دلکشی کے اعتبار سے بہشت معلوم ہوگی۔ اگر کبھی تمہیں وہاں قیام کرنا پڑ جائے تو وہاں 4 موسم نہ دیکھو گے، بلکہ وہاں ہمیشہ بہار کا موسم ہوتا ہے۔ وہاں کوئی موسم بھی میوہ سے خالی نہیں ہوتا، یعنی ہر موسم میں میوہ افراد سے پیدا ہوتے ہیں۔ دونوں نے عشق کا بوجھ اٹھایا اور در حقیقت عشق کا کاروبار بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ان کی قبریں کعبہ اور روم کے درمیان میں موجود ہیں، جو مرجع عام خاص ہیں۔ اے عطار، ان اسرار کو سمجھنا ایک کے بس میں نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر شخص ان اسرار باطنیہ سے واقف نہیں ہو سکتا۔